مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو اتنا سجایا، اتنا سجایا، اتنا سجایا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو 12,000 سال تک مقام قرب کے اندر رکھا. اسی سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو بھی بنایا، کرسی کو بھی بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000، توجہ میری طرف رکھیے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000 سال تک اسی نور کو مقام حب کے اندر رکھا. اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے لوح کو بھی بنایا، قلم کو بھی بنایا، جنت کو بھی بنایا. بابا سے بلند سبحان اللہ. اس طرح سے نہیں، اتنی پیاری حدیث. بابا سے 12,000 سال تک پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو مقام خوف کے اندر رکھا. اسی سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنایا. اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی بنایا، ستاروں کو بھی بنایا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو 12,000 سال تک مقام رجا کے اندر رکھا. اسی سے اللہ تعالیٰ نے علم کو بھی بنایا، حکمت کو بھی بنایا. آپ فرماتے ہیں پھر 12,000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو مقام حیا کے اندر رکھا. اسی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت کو بنایا. آپ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نور اسی طرح سے منتقل کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں پھر اس نور کو پسینہ آیا. اس پسینے سے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو بنایا. آپ فرماتے ہیں پھر انبیاء کی جس نبی کی روح کے اندر، جس نبی کی روح کے اندر وہ نور مصطفیٰ چلا جاتا، جبریل بھی سارے کام چھوڑ کے اس نبی کے پاس چلا جاتا تھا. آپ فرماتے ہیں جدھر جدھر نور مصطفیٰ جاتا جبریل بھی ادھر چلے جاتے. آدم سے جناب نوح سے ادریس سے شیش سے کرتے کرتے جناب حضرت جب باری آئی میرے تیرے نبی کی علامہ کی فرماتے کہ جبریل کسی نبی کی بارگاہ میں 3 بار گیا، کسی نبی کی بارگاہ میں 33 بار گیا، کسی نبی کی بارگاہ میں 53 بار گیا. لیکن جب باری آئی میرے تیرے نبی کی، بابا سے بلند سبحان اللہ. بات سننی ہے لیکن توجہ کے ساتھ سننی ہے. آپ فرماتے جبریل امین جناب موسیٰ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ گئے، جناب نوح کی باری آئی 33 بار گئے، باری آئی جناب ابراہیم خلیل اللہ کی 53 بار گئے. لیکن جب باری آئی میرے تیرے نبی کی، جبریل نے سارے باقی کام چھوڑ دیے. علامہ کی فرماتے جبریل میرے تیرے نبی کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آیا. گویا جبریل امین بھی کہہ رہے ہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. گونج پڑ جائے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا. گویا جبریل امین سے ہم نے پوچھا اے جبریل سارے عالم کو چھوڑ کے 24,000 مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں آیا. 53 سال میرے تیرے نبی کی، 63 برس میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے. 63 سال عمر میں 24,000 کا اگر جمع تفریق کریں لگتا ہے صبح ہوتی جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا، دوپہر کو بھی جبریل حضور کی بارگاہ میں ہوتا، شام کو بھی جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں ہوتا، رات کو بھی جبریل میرے تیرے نبی کی بارگاہ میں ہوتا. سوال کرتے ہیں جبریل کدھر جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ گویا جبریل کہنے لگے لوگوں مجھے نہ زمینوں میں سکون آتا ہے نہ آسمانوں پہ سکون آتا ہے، میں تو دن رات دیدار مصطفیٰ کرنے کے لیے جاتا.
گویا جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ دل آقا دے نظارے کو لو رجدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کو لو رجدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کو لو رجدائی نہیں، سونا اے او جے رب نے بنایا ہی نہیں، سونا اے او جے جگ ہوتے لبے آئی نہیں، میرے آقا جے جگ ہوتے لبے آئی نہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ عز و جل بروز منگل، یہ ہمارا 12 ربیع النور کا دن آ رہا ہے۔ تمام حضرات کوشش کریں کہ بر وقت، یعنی کوشش کریں کہ 7:30 بجے تک آپ کوشش کریں کہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ یہاں سے انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو مرکزی جلوس ہوگا وہ یہاں سے باقاعدہ کوڑا کے اندر جائے گا، اور وہاں پہ آپ کے علم کے اندر ہے، وہاں پہ مختصر سی محفل بھی ہوتی ہے، اور اس محفل کے بعد ہم ابتباد کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ اس محفل پاک کے اندر، اس جلوس کے اندر میں یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بچہ نہ رہے، کوئی بوڑھا نہ رہے، کوئی جوان نہ رہے جو اس کے اندر شامل نہ ہو۔ حضور کے گن گائیں، حضور کے گیت گائیں۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہر اس بچی کے لیے بھی ہے کہ جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ 12 ربیع النور کا دن شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے اس باپ کے لیے بھی ہے کہ جس کی عزت کی نیلامی کی جاتی تھی۔ 12 ربیع النور کا دن اس ماں کے لیے بھی خوشیاں منانے کا دن ہے، شکرانے کے نفل ادا کرنے کا دن ہے کہ جس کی عرب کے اندر منڈیوں کے اندر بولیاں لگائی جاتی تھی۔ اور یہ 12 ربیع النور کا دن ہر اس شخص کے لیے ہے، اس بہن کے لیے، اس بیٹی کے لیے ہے جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان رشتوں کو تقویت دی، ان رشتوں کو عزت اور احترام دیا۔ اس لیے ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر بزرگ نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر درود و سلام کے نذرانے پڑھتا ہوا اس جلوس کے اندر شرکت کرے، سفید کپڑے پہن کر، سفید ٹوپی پہن کر۔ کوشش کریں گے جی سارے حضرات حاضری دینے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ بڑا عظمتوں والا دن ہے، بڑی شانوں والا دن ہے، اس دن سے بڑا کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں ضمناً ایک اور بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اولیاء کاملین نے اس دن کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کی دعا قبول نہ ہو رہی، وہ کوئی دعا کر رہا ہے عرصہ دراز سے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع النور کے دن وہ روزہ رکھے، اور اس کے بعد ربیع الاول کی جو یعنی سحری کا وقت ہے، اس سحری کے وقت میں اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، نذرانے پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے، اور نفلات اور شکرانہ کے طور پہ نفل ادا کرے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ولادت کی گھڑیوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس اپنے تیرے نبی کا وسیلہ دے کے تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ جس سے بڑا کوئی تیری بارگاہ میں اور ہے ہی نہیں ہے۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں جس نبی کے لیے تو نے یہ ساری کائنات سجائی ہے، یا اللہ میری دعا کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ جس نبی کی ولادت کا یہ وقت ہے، یا اللہ اس ولادت کی گھڑیوں کے صدقے مولا کریم میری اس پریشانی کو مشکل کر دے۔ تو یہ دعا انشاءاللہ عز و جل ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔